باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو کیسے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور قوم آپ کو یہ دعوت کو کیسے رد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جس نے انہیں کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کو لوگو ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت و غلامی اختیار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کم ناپنے اور کم تولنے کی جو بیماری ہے، گناہ ہے، یہ عام تھا، اور وہ لوگوں کو کم تول کر دیتے تھے، کم ناپ کر دیتے تھے۔ تو ہماری اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ صرف یہ میزان نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں کہ ہم میں سے جس شخص کی جو ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، مزدور سے لے کر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر تک، سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ان سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کمی بیشی ہو رہی ہے تو یہ بھی ناپ اور تول کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے جب انسانوں کو انصاف نہ ملے، انسان اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہ کرے۔ تو شعیب علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تو باز نہ آیا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اپنے اس بستی سے نکال دیں گے، یا تجھے اپنی ہماری ملت میں لوٹنا ہوگا۔ لیکن آخر کار ان پر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس کر رہا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب کافر قوم پر میں کیسے افسوس کروں۔ تو پیغمبر اپنی قوم کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن جب وہ قوم آپ پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیتی ہے تو پھر وہ پیغمبر افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یوم حساب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں اپنی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ یقین رکھنے اور یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔